پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ملک بھر میں انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے افواہوں کی سختی سے تردید کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کے مطابق 15 جنوری کو سروسز میں تعطل کی تمام اطلاعات بے بنیاد ہیں اور ملک بھر میں انٹرنیٹ مکمل طور پر فعال اور مستحکم ہے۔ اتھارٹی نے واضح کیا کہ زیر سمندر کیبل کی معمول کی مرمت کا کام جاری ہے، تاہم اس سے سروسز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کی سست رفتاری کے حوالے سے پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ اس کی وجوہات کیبلز کی دیکھ بھال اور اسپیکٹرم کی کمی ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی نیلامی کی منظوری دے دی ہے، جس سے نہ صرف انٹرنیٹ کی رفتار بڑھے گی بلکہ 5G سروسز کا راستہ بھی ہموار ہوگا۔ واضح رہے کہ عالمی انڈیکس کے مطابق پاکستان موبائل انٹرنیٹ کی رفتار میں 57ویں اور فکسڈ براڈ بینڈ میں 146ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ساتھ سندھ میں صرف 2 دن رعایت برتی گئی۔ انہوں نے واضح کیا کہ آئین شہریوں کو احتجاج کرنے کا حق دیتا ہے اور اب عوام اپنا مقدمہ خود لڑیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے انکشاف کیا کہ محمود خان اجکزئی جلد نئے اپوزیشن لیڈر ہوں گے، جبکہ حکومت کو مشورہ دیا گیا کہ وہ ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حقیقی عوامی نمائندوں سے مذاکرات کریں۔ انہوں نے ملکی معیشت کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ظلم اور بربریت سے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں اور ملک غلط سمت جا رہا ہے۔ پاکستان کی معروف نیوز کاسٹر عشرت فاطمہ نے پی ٹی وی کے بعد ریڈیو پاکستان کو بھی الوداع کہہ دیا۔ انہوں نے 45 برس ریڈیو پاکستان میں اپنی خدمات انجام دی، جہاں 1984 سے وہ خبریں پڑھ رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر جاری جذباتی پیغام میں انہوں نے بتایا کہ یہ فیصلہ ان کے لیے نہایت مشکل تھا، کیونکہ وہ اپنے کام سے جنون کی حد تک عشق کرتی تھی۔ عشرت فاطمہ نے انکشاف کیا کہ انہیں بار بار یہ احساس دلایا گیا کہ اب ادارے کو ان کی ضرورت نہیں ہے، جس کے باعث انہوں نے دکھی دل کے ساتھ علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ ان کی رخصتی پر اسما شرازی سمیت متعدد معروف شخصیات نے انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں اچانک اور بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد راولپنڈی میں گندم کی قیمت 4800 روپے فی من تک جا پہنچی ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق لاہور، ملتان اور گجرانوالہ جیسے بڑے شہروں میں بھی گندم 4400 روپے سے زائد میں فروخت ہو رہی ہے، جس کے براہ راست اثرات آٹے کی قیمتوں میں پڑے ہیں اور 15 کلو آٹے کی تھیلے کی قیمت 250 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے اس بحران کی وجہ گندم کی قلت اور بین الصوبائی نقل و حمل پر پابندیوں کو قرار دیا، تاہم محکمہ خوراک پنجاب نے ان دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری گندم اور سستا آٹا بازار میں وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل پولیس اکیڈمی کے دورے کے موقع پر پولیس افسران کی فلاح و بہبود اور پیشہ ورانہ تربیت کے لیے بڑے اماراتی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے زیر تربیت اے ایس پیز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاسنگ آؤٹ پر تمام افسران کو پلاٹ دیے جائیں گے اور انہیں 1 ماہ کی اعلیٰ سطح کی تربیت کے لیے بیجنگ بھیجا جائے گا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ وہ پولیس افسران کی تنخواہوں میں بہتری اور مالی مشکلات کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے تعاون سے افسران کو جدید سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ترقی کے مسائل پر بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے انکشاف کیا ہے کہ ایران میں مظاہرین کو پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ نہیں اور ملک میں صورتحال اب مکمل طور پر قابو میں ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے الزام عائد کیا کہ مظاہروں میں شامل شرپسند عناصر کو بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا ہے، جنہوں نے پولیس اہلکاروں کو زندہ جلانے جیسی دہشت گردانہ کارروائیاں کی۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تصدیق کی ہے کہ انہیں اہم ذرائع سے معلومات ملی ہیں کہ ایران میں ہلاکتیں رک گئی ہیں اور پھانسیاں نہیں ہوں گی، تاہم اس کے باوجود امریکہ اور برطانیہ نے احتیاطی طور پر قطر میں موجود اپنے فوجی اڈوں سے عملے کا انخلاء شروع کر دیا ہے۔ جرمن ایئر لائن نے مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر اسرائیل کے لیے اپنی رات کی تمام پروازیں 19 جنوری تک بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایئر لائن ترجمان کے مطابق علاقائی صورتحال کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے اور مسافروں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب خطے میں جنگ کے بادل گہرے ہونے کے باعث امریکہ اور برطانیہ نے قطر میں موجود اپنے فوجی اڈوں سے عملے کا انخلاء شروع کر دیا ہے، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ بمباری کے ذریعے ایرانی قوم کا عزم نہیں توڑ سکتے اور کسی بھی مہم جوئی کا سخت جواب دیا جائے گا۔
امریکی میڈیا کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف کسی طویل جنگ کے بجائے ایک مختصر، زوردار اور فیصلہ کن فوجی کارروائی کے حق میں ہیں تاکہ تہران کو فوری نتائج بھگتنا پڑے۔ اس ممکنہ حملے کے پیش نظر اسرائیلی آرمی چیف نے ملک بھر میں دفاعی الرٹ جاری کر دیا ہے اور شمالی اسرائیل سمیت مختلف علاقوں میں بم شیلٹرز کھولے جا رہے ہیں۔ اسرائیل توقع کر رہا ہے کہ امریکہ کسی بھی حملے سے قبل اسے باضابطہ آگاہ کرے گا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سخت لہجے میں خبردار کیا کہ کسی بھی بمباری سے ایرانی قوم کا عزم نہیں توڑا جا سکتا اور امریکہ کو ایسی مہم جوئی کا وہی عبرتناک نتیجہ ملے گا جو ماضی میں ملا تھا۔